السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا والد اپنی بچی کی شادی بچی کی رضامندی کے بغیر کر سکتا ہے؟ اور کیا والد اگر بچی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کر دے گا تو کیا بچی کے پاس کوئی اختیار ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیبہ کے بارے میں فرمایا، سیبہ مطلب وہ عورت جس کی پہلے شادی ہو چکی ہے، اس کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ اس سے پوچھا جائے گا، اس سے اجازت لی جائے گی، مطلب اس کی رضامندی سے اس کی شادی کی جائے گی۔ اور جو باکرہ ہے، باکرہ کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باکرہ ہے اس سے تستأمر، اس سے بھی مشورہ کیا جائے گا، والبکر تستأمر، باکرہ سے بھی مشورہ کیا جائے گا، اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی بھی نہیں کی جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس سے جب مشورہ کریں گے تو پھر اس کی رضامندی ہم کیسے لیں گے؟ باکرہ جو کنواری لڑکی ہے وہ عموماً بولتی نہیں ہے ایسے مسائل میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذنھا سماطھا، اس کا خاموش رہنا اس کی رضامندی ہے، اس کی رضامندی کے بغیر اس کی شادی کرنے کا اختیار باپ کو نہیں ہے، نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کی حالات ایسے ہیں کہ اس کی خاموشی اس کی رضامندی پہ دلالت نہیں کرتی۔ بچی کسی جگہ پہ شادی کرنا چاہتی ہے اور والدین کو اس پہ اعتراض ہے، وہ وہاں نہیں کرنا چاہتے، تو اب صرف خاموش رہنا لڑکی کا، بعض اوقات کہہ دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے اگر وہاں نہیں کرنی تو ٹھیک ہے، جہاں مرضی کریں، پھر میں نے بولنا ہی نہیں ہے اور کوئی مشورہ بھی نہیں دینا۔ تو ایسی صورت میں ظاہر ہے پھر اس کی صرف خاموشی جو ہے وہ اس کی رضامندی نہیں ہوگی۔ اب بچی جہاں پہ کرنا چاہتی ہے وہاں سے اولیاء کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اسے روک سکتے ہیں، اگر اس بندے میں جس سے وہ شادی کرنا چاہتی ہے اگر اس میں کوئی شرعی عذر موجود ہے، بندہ نماز نہیں پڑھتا، دیندار نہیں ہے، یا کوئی اور مسئلہ جو شریعت کے ہاں ویلڈ ریزن بنتا ہو، اگر کوئی ایسی وجہ ہے جسے شرعی طور پہ کہا جا سکتا ہو کہ اس وجہ سے ہم نے بچی کو وہاں شادی نہیں کرنے دی، تو پھر ٹھیک ہے والدین روک سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں شرعی عذر کی بنیاد پہ والدین روکتے ہیں اور وہ بچی کہتی ہے کہ میں نے اس سے ہی کرنی، اس کے بعد میں نے کسی جگہ شادی کرنی ہی نہیں ہے، تو وہ بچی کنواری بھی مر جائے تو والدین پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اگر وہ وہاں واقعی کوئی شرعی مسئلہ تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا، دیندار نہیں ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں جو شریعت کی نظر میں مسئلہ ہو اور بچی وہاں شادی کرنا چاہتی ہے، پھر والدین زبردستی کرتے ہیں اور وہاں نہیں کرتے، تو والدین کو ایسا اختیار حاصل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی سے اجازت لینے کا کہا ہے، بچی سے پوچھا جائے گا۔ لیکن اگر والدین ایسے زبردستی کہیں شادی کر دیتے ہیں تو کیا نکاح صحیح ہے یا نہیں؟ نکاح صحیح ہے۔ بچی ایک جگہ پہ شادی کرنا چاہتی ہے، والدین نے وہاں نہیں کی، یا بچی کسی جگہ پہ نہیں کرنا چاہتی اور وہاں والدین نے کر دی، زبردستی شادی والد نے کر دی، تو نکاح صحیح ہے۔ اب عورت کے پاس اختیار حاصل ہے کہ وہ کورٹ میں چلی جائے، پہلے بھی جا سکتی ہے جہاں والدین زبردستی شادی کر رہے ہیں، اگر کوئی اسلامی حکومت ہو تو بچی پہلے کورٹ میں جا سکتی ہے کہ میں اس جگہ پہ شادی نہیں کرنا چاہتی، فلاں کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں، اس میں کوئی شرعی عذر ایسا موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پہ والدین مجھے روکیں، یا جس بندے کے ساتھ والدین کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ شرعی عذر موجود ہے اور اس عذر کی بنا پہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ان دونوں صورتوں میں بچی کورٹ میں جا سکتی ہے، اگر کوئی کورس قابل اعتماد ہو۔ ہمارے ہاں تو خیر کوئی سسٹم ہی کوئی نہیں نا کورس کا، کورٹ میں جانا ہے تو آپ کو عمر نوح چاہیے کوئی، اگر آپ کو انصاف لینا ہے تو نوح علیہ السلام والی کم از کم آپ کے پاس عمر ہو اور قارون کا خزانہ آپ کے پاس ہو، پھر شاید عدالت میں آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ حق میں تو کیا ہونا، ہماری عدالتوں سے فیصلہ ہی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال بچی کی اگر شادی ہو جائے، اس طرح والدین زبردستی کر دیں، تو اس کے بعد بھی بچی کورٹ میں جا سکتی ہے۔ یہی صورتحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بچی نے پیش کی، صحیح بخاری میں، سنن نبی داود میں اور اس طرح کی دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ
سیدہ خنسا بنت خضام انصاریہ، انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان اباہا زوجہا وہی طیب، کہ ان کے باپ نے اس کے باوجود کہ وہ سیبہ تھیں ایک جگہ پہ شادی کر دی، فکرہت، انہیں وہ شادی پسند نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد نکاحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کا کیا ہوا نکاح ریجیکٹ کر دیا۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فیصلہ ہوگا یہ بطور قاضی ہوگا۔ اب ہر کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ نکاح کو ختم کر دے، بلکہ وہ بچی کورٹ میں جائے گی کہ میرا فلاں جگہ پہ جو نکاح کیا گیا ہے میں اسے اس جگہ پہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، تو کورٹ اس کو خلا کی ڈگری دے دے گی۔ مطلب والدین پہلے بچی کی رضامندی سے کریں، نہیں کی تو عورت کے پاس، بچی کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کورٹ میں جا کے اپنے اس نکاح کو ختم کروا سکتی ہے۔ اور والدین بعض اوقات اپنی کچھ مصلحتیں دیکھتے رہتے ہیں اور بچوں کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ زندگی آگے بچوں نے گزارنی ہوتی ہے، جہاں اگر وہ کہہ رہے ہیں کسی جگہ پہ شادی کرنے کا اور وہاں کوئی شرعی عذر موجود نہیں جس کی بنا پہ والدین اسے روک سکیں، تو بچوں کی شادی وہاں کر دینی چاہیے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات صرف یہ سبب بنا لیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ تو بچے کی شادی ہم نے نہیں کرنی کیونکہ وہاں بچے نے کہہ دیا ہے، یا بچی کی شادی فلاں جگہ پہ تو ہم نے نہیں کرنی کیونکہ وہاں بچی نے خود کہہ دیا کہ میں نے شادی کرنی ہے۔ خود اگر کہہ دیا تو شادی کرنے کا ہی کہا نا، وہ نہ تو وہ بچی کو نکال کے لے آیا اور نہ ہی بچی نکل کے اس کے ساتھ کوئی بھاگ گئی ہے۔ شادی کرنے کا کہا نا کہ اس تعلق کو مطلب ایک شرعی رشتہ ایک قائم کرنا ہے، کوئی ناجائز تعلق کا تو نہیں کہا۔ تو والدین کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اگر نہیں رکھا تو پھر اگر معاشرہ اجازت دے ان چیزوں کی تو بچی کو اختیار حاصل ہے وہاں سے اپنی شادی کو ختم کرنے کا۔ اور اگر بچے کی شادی زبردستی کہیں کر دی تو ظاہر ہے وہ بھی طلاق دے سکتا ہے۔ تو بعد میں اس طرح کے مسائل پیدا کرنے سے بہتر ہے کہ پہلے بچوں کی رضامندی لے لی جائے، اور اگر بات بعد میں طلاق تک نہ بھی پہنچے تو وہ شروع سے ہی جو کراہت آ جاتی ہے کہ میں نے اس بچی کے ساتھ یا اس مرد کے ساتھ میں نے شادی نہیں کرنی، وہ چیز شادی سے پہلے موجود ہوتی ہے، پھر وہ آخر تک چلتی رہتی ہے۔ اگر وہ رشتہ نہ بھی ٹوٹے تو وہ باتیں دماغ میں جو شروع سے ہوتی ہیں وہ بعد میں بھی فسادات کا باعث بنتی رہتی ہیں۔